بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کو برباد کر دینا، یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک جلتا ہوا ایک دکھ دیتا ہوا، یہ ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسو بہاؤں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے۔ ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے، ایسے ظلم ہیں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، 99.99% ظلم ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کی پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے۔ بچی ہو گئی، میں نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، میرا کیا قصور ہے، اللہ کی تقدیر ہے، طلاق دے دی، نکال دیا گھر سے۔ حج میں 2 بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں، تو 22-23 سال کا بچہ تھا، اتنی سال کی بچی تھی، تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے، تو ہم عرفات میں تھے، تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہا جی بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا شادی کتنا عرصہ؟ کہا 3 سال۔ میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو، میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں، تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا۔ تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں۔ پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا، تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا، سسرال نے، یہ تو بانجھ ہے، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے، اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو برا حال، میرا رو برا حال۔ پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا، میں تو کلیئر تھی، تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی، تو تقدیر ہے، تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی، تقدیر ہے، اب تقدیر آ گئی، اللہ کی رضا پہ پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا، اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ یہ چھوٹے مسائل۔ جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں اس سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھ۔ کہا مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے۔ میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر، انہیں راضی کرنا تیرے ذمے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے، تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ۔ اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں، جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا۔ تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو، ایک سارا کام، چھوٹا سا کام، زبان، غیبت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، گالی چھوڑ دو، تانا چھوڑ دو، طنز چھوڑ دو، برا بھلا کہنا چھوڑ دو، بلکہ حوصلہ افزائی کرو، تعریف کرو۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے، تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے، ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ، اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں۔ میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ کے لیے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات۔ اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دے، کہ خاوند سے زیادہ خاوند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں۔ یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ اب محسوس نہ فرمائیں، کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں، میں درد بھری فریاد کہہ رہا۔ یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک
مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خاوند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں۔ میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔